حاضرین جماعت یا علی مدد۔ بر صغیر ہند و پاک میں اسماعیلی دعوت اسماعیلی تاریخ میں ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے، جہاں ہمارے پیروں اور دائیوں نے کئی صدیوں تک زمانے کے امام کی ہدایت کے مطابق اسماعیلی طریقے کی دعوت کا کام انجام دیا۔ ان پیروں اور دائیوں کی دعوت کی اثر آفرینی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ صدیوں کے مشکل حالات اور جسمانی طور پر امام زمان سے دوری کے باوجود اسماعیلیوں نے نہ صرف اپنے مذہب پر عمل کو جاری رکھا بلکہ اسے روز بروز ترقی بھی دی۔ ہمارے پیروں اور دائیوں نے اپنے گنانوں میں جو علمی اور روحانی خزانہ ہمارے لیے پیش کیا ہے، ان سب کا احاطہ کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ مختصراً یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان پیروں اور دائیوں نے ہماری زندگی کے تمام پہلوؤں کے متعلق ہمیں ہدایات دی ہیں۔ اسماعیلی طریقے کی بنیاد بھی اسی میں ہے اور اس کی پوری عمارت بھی اسی پر تعمیر کی گئی ہے۔ توحید خداوندی، تخلیق کائنات، رسالت، امام کی شناخت، اطاعت اور محبت، امام کی شفقت اور مہربانی، جماعت خانہ کی تعمیر اور اس کے آداب، مکھی کی تقرری اور ان کی ذمہ داریاں، ہمارے مذہبی مناسک مثلا دعا، دسون، گھٹ پاٹ، چھانٹا، سکریت، مہمانی، خدا کی راہ میں خرچ، بیعت، باطنی عبادت، روح کی ترقی، بیت الخیال کا ذکر، باطنی پاکیزگی، اخلاقیات کے تمام پہلو، غرض زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں اور اسماعیلی طریقے کی کوئی ایسی خوبی نہیں جس کے متعلق گنانوں میں کوئی بیان نہ آیا ہو۔ اسماعیلی طریقے کے علم و حکمت کا یہ ایک وسیع سمندر ہے۔ بر صغیر میں اسماعیلی دعوت کے حوالے سے جن نامور شخصیتوں کا ذکر صفحے اول میں آتا ہے، ان میں پیر صدگور نور، پیر شمس سبزواری، پیر صدردین اور پیر حسن کبیر دین شامل ہے۔ چونکہ آج کی یہ محفل پیر شمس کی گربیوں کے ساتھ مخصوص ہے، اس لیے ہم اپنے بیان کو انہی کی تاریخ اور تعلیمات تک محدود رکھیں گے۔ حضرت پیر شمس 1241 عیسوی میں ایران کے شہر سبزوار میں پیدا ہوئے تھے اور آپ کی وفات ہندوستان میں 1356 میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام سید صلاح الدین اور والدہ کا نام فاطمہ بنت سید عبد الہادی تھا۔ آپ کی شادی آپ کے ماموں سید جلال الدین کی بیٹی بی بی حافظہ جمال کے ساتھ ہوئی، جن سے آپ کے 2 فرزند سید نصیر الدین اور سید احمد جمال پیدا ہوئے۔ آپ کے نسب نامہ کے مطابق آپ کا شجرہ حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام سے ملتا ہے۔ آپ کے آبا و اجداد عراق سے ایران میں آ کر آباد ہوئے تھے اور وہیں اماموں کی خدمت کرتے رہے۔ پیر شمس کو حضرت امام قاسم شاہ علیہ السلام نے پیر کا لقب دے کر ایران سے باہر دعوت کرنے کا حکم دیا۔ آپ نے جن علاقوں میں دعوت کا کام انجام دیا، ان میں بدخشان، تبت، غزنی، کشمیر، گجرات اور پنجاب شامل ہیں۔ ملتان میں آپ مستقل طور پر قیام کرنے لگے اور یہیں قیام کے دوران آپ کے کئی معجزات اور کرامات کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ آپ کے علمی ورثے میں 80 کے قریب چھوٹے گنانوں کے علاوہ
मंदरजा झेल ग्रंथ यानी तवील गिनान शामिल हैं। सलोको मोटो, ब्रह्म प्रकाश, मूड बंधनो अछोड़ो यानी हंस हंसलीनी वार्ता, राजा गोवरचंद आख्यान, राजा गोवरचंदनी बेननु आख्यान, चंद्रभाण, चंद्रभाणनी वेल, सूरभाण, सूरभाणनी वेल, वायक मोटो, वेल वायकनी, मन समझाणी मोटी और वायक नानो। गुजरात में दावत के दौरान अनलवट शहर में हिंदुओं के त्योहार दशहरा के मौके पर गरबियों में नाचने वालों के साथ शामिल होकर उन्हें दीन इस्लाम और इस्माइली तरीके की तालीम देने का वाकया बहुत ही मशहूर है। इन 10 दिनों के दौरान उन लोगों के साथ शरीक होकर आपने जिस तरह उनको तालीम दी और शहर के तमाम लोगों की काया पलट दी, उसका खूबसूरत बयान उन 28 गरबियों में है जो आज आपके सामने पेश की जा रही हैं। इन गरबियों को पढ़ते वक्त ऐसा लगता है जैसे कोई शख्स पीर शम्स के साथ आपकी दावत के सफर में शामिल होकर अपनी नजरों से पीर की करामात को देख रहा है कि किस तरह आपने अपनी मंतकी दलीलों और मीठी जबान से उनके दिलों को फेर दिया और उनके अकायद को बुतों की तरफ से हटाकर रुए जमीन पर मौजूद नूर खुदाबंदी की जानिब माइल कर दिया। दरअसल ये गरबियां बर्र सगीर में इस्माइली दावत की एक मुख्तसर मगर जामे तस्वीर पेश करती हैं। इससे पेशतर कि हम गरबियों की दुनिया में दाखिल हों, ये जानना जरूरी है कि लफ्ज गरबी या गरबा के क्या मानी हैं। मंदिरों के सहन में दिया रखने के लिए एक स्टैंड होता है जिसमें सुराखों वाला एक छोटा मटका या छोटी मटकी होती है जिसके अंदर ये दिया रखा जाता है, उसे गरबी कहते हैं। नेज़ इस मौके पर मर्द और औरतें आपस में मिलकर मजहबी गीतों पर नाचते हैं, उसे भी गरबी या गरबा कहते हैं। दरअसल जब सिर्फ औरतें नाचती हैं तो उसे गरबा कहते हैं और जब सिर्फ मर्द नाचते हैं या मर्द और औरतें साथ मिलकर नाचते हैं तो उसे गरबी कहते हैं। इस मौके पर जो मजहबी गीत गाया जाता है उसे भी गरबी कहते हैं। इसी मुनासिबत से गरबी लिखना, गरबी गाना, गरबी में नाचना या गरबी में घूमना वगैरह जैसे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। गरबी के इस खूबसूरत सफर में शामिल होने से कबल ये बात जरूर याद रखें कि इस सफर का सही मजा उसके आखिरी मरहलों में है। शंकर पंडित की तरह बीच में से उठकर मत चले जाइएगा। वो क्यों उठकर चला गया वो खुद आप अपनी नजरों से देख लेंगे। ये बहुत अहम है कि गरबियों के आखिरी मरहलों में मौजूद खुशहाली के समा में आप जरूर शामिल हों। तो आइए चलते हैं गुजरात के अनलवट शहर और सुनते हैं पीर शम्स की तालीमात का अहवाल गरबियों की जबानी। पहली गरबी में पीर शम्स के सफर का मुख्तसर अहवाल और गरबी में शामिल होने की बात बताई गई है। फरमाते हैं कि अजली गुर ने कई जमानों और जुगों का या कई इलाकों का सफर किया और सफर करते हुए अनलवट गांव में आए। अनलवट गांव गालिबन गुजरात का वो गांव है जिसका असल नाम अणहिलपुर या अनहिल वार्ड है, जो मौजूदा अहमदाबाद के करीब है। इस गांव की आबादी हिंदुओं पर मुश्तमिल थी। गांव में बहुत से देवल और देर थे
اور یہاں کے رہنے والے ماتا بھوانی کو ماننے والے تھے، جسے درگا یا شکتی بھی کہتے ہیں۔ پیر شمس جب وہاں پہنچے تو گاؤں کے لوگ دسہرہ کی 9 راتوں، جسے نوراتری یا نورتا بھی کہتے ہیں، کا تہوار منا رہے تھے اور گربی میں ناچ رہے تھے۔ اس رات کے متعلق کہا گیا کہ وہ ہندو کیلنڈر کے 12ویں یعنی آخری مہینے آسو یا اسوین کی سدھ یا شدھ راتوں، یعنی وہ راتیں جو چاندنی کی وجہ سے روشن ہوتی ہے، کی پہلی رات تھی اور سب ساتھ مل کر گربی کھیل رہے تھے۔ ان ناچنے والوں کے علاوہ وہاں 36 پنڈت موجود تھے جو کتھا پڑھ رہے تھے، یعنی اس تہوار کی روایت میں موجود مذہبی باتیں سنا رہے تھے، اور 500 کھیلنے والے یعنی گربی میں ناچنے والے تھے جو وہاں ناچ رہے تھے۔ پیر شمس نے ان کو دیکھا کہ وہ پتھر کی مورتی یعنی ماتا بھوانی سے بے انتہا محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ آپ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ ان کو تعلیم دینے کے لیے آپ خود بھی ان کے ساتھ شامل ہو کر ناچنے لگے اور گربی کے گیتوں کے ذریعے اپنا پیغام انہیں سنانے لگے۔ دوسری گربی سے پیر شمس کی اصل تعلیمات کا آغاز ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ آج دل کو خوشی حاصل ہوئی کہ ہم نے سچے مرشد کی اطاعت کی۔ اے نادانو، تم بھول مت جاؤ اور اپنے دل میں مذہب کی حقیقت اور حکمت کو سمجھو۔ تم پتھر کے گرد کیوں چکر کاٹتے ہو؟ نور کے حامل زمانے کے امام کی اطاعت کرو۔ دسوند ادا کرنے میں پورا رہنا تو فائدہ حاصل کر سکو گے۔ ست پنتھ پر چلنے والے مکمل مومن ہی راج کریں گے۔ اس طرح رات دن ناچنے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ یہ پتھر کے بت تو بول بھی نہیں سکتے ہیں۔ کیوں بھولتے ہو کہ اسے انسان ہی نے بنایا ہے؟ یہ دیو کی گربی جھوٹی ہے، اس میں بھوانی کہاں ہے؟ تم مولا علی علیہ السلام کے جامے کو مانو تو پھل حاصل کر سکو گے۔ تمہارے تمام گناہ دھل جائیں گے اور تم اعلی مقام حاصل کر سکو گے۔ اس طرح پیر شمس نے انہیں سمجھایا، مگر ان کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا۔ آپ کی باتوں کو سب لوگوں نے سنا اور جاتے ہوئے کہا کہ آپ دوسری رات بھی آنا، ہم مل کر ناچیں گے۔ شمس دوسری رات واپس آئے اور ان کے ساتھ ناچتے ہوئے اپنی زبان سے ان کو میٹھا کلام سنایا۔ فرماتے ہیں تم یقین جاننا کہ یہ سب سوائے دھوکہ اور فریب کے اور کچھ نہیں۔ اپنے دل میں سوچو کہ پتھر میں کیا ہوگا۔ تم یقین کے ساتھ حقیقی مالک کی اطاعت کرو جس نے سب کو تخلیق کیا ہے، جو ہر زمانے میں ظاہر ہو کر اپنے مومنین کی مدد کرتے رہے۔ آج کل یگ میں سچائی پر عمل کرنے والے 12 کروڑ مومنین کو نجات ملی، اور آخری زمانے میں وہ اننت کروڑ یعنی بے شمار مومنین کو نجات دیں گے۔ چوتھی گربی میں کہا گیا ہے کہ پیر شمس ہر رات آئے اور گنان سناتے رہے، مگر ان نادانوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا کیونکہ وہ کانوں سے بہرے تھے۔ فرماتے ہیں تم ان جھوٹے کھیل کو کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ تم نر نکلنکی یعنی مولا مرتضی علی کا سچا نام لو، جو عرش و کرسی، سورج، چاند، ہوا، پانی اور دیگر تمام تخلیق کا باعث ہے۔ اچھے اعمال انجام دو کہ اسی میں تمہاری پاکیزگی ہے۔ تم ست پنتھ کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہو اور تمہارے دلوں میں جھوٹ بھرا ہوا ہے۔ اس جھوٹ اور فریب کو نکال دو کہ اسی میں تمہاری اچھائی ہے۔
तुम गुरु ब्रह्मा का नाम लो, जिसका नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा है और जो खातिमुल अंबिया है। उसके नाम का जिक्र करना और मौला अली को मानना। उसका हाजिर जामा आज शाह निज़ार के नाम से है। ये इमाम उन्हीं की रोशनी से हैं जो दुनिया में हमेशा रहने वाले हैं। तुम सच्चा इल्म सुनो और खिदमत अंजाम दो तो तुम उस पार पहुंचोगे और जन्नत में जाओगे। दीनदारों, जैसा कि आप सुन रहे हैं कि बाज गर्बियां एक ही तर्ज पर बोली जाती हैं और बाज की तर्जें मुख्तलिफ हैं। आपकी मालूमात और दिलचस्पी के लिए यहां ये अर्ज किए देता हूं कि 28 गर्बियों में से 14 गर्बियां आज आनन पामिया मन की तर्ज पर बोली जाती हैं। 4 गर्बियां भूलो भूलो ते भूलो की तर्ज पर बोली जाती हैं। 2 गर्बियां पीर नाची ने कथे गिनान की तर्ज पर। 2 गर्बियां गुरे काढ़ी छे पावल की तर्ज पर। 2 गर्बियां नर कासम शाह ना फरमान थी की तर्ज पर और 2 गर्बियां सदगुर शम्स एम कहरे गाफलों की तर्ज पर बोली जाती हैं, जबकि पहली और आखिरी गर्बी की अपनी अपनी तर्ज है। पांचवीं गर्बी में अपनी मजहबी और अखलाकी तालीमात को जारी रखते हुए फरमाते हैं कि तुम रात और दिन मीठा रस पीते रहना जो नूर से भरा हुआ है। इससे तुम्हारे गुनाह दूर हो जाएंगे और तुम्हारे ख्यालात पाक और साफ हो जाएंगे। जो पेशनगोई तुम्हें सुनाई जा रही है उसे दिल से मानना। इल्म गिनान पर गौर और फिक्र करके चलना, वरना अलग थलग रह जाओगे। जिन्होंने इल्म की बातें नहीं सुनी वो रास्ते से भटक गए। तुम इंसानी जन्म को क्यों गंवाते हो कि ये तुम्हें दोबारा हासिल नहीं होगा। तुम दीनी अमाल पर अमल करो क्योंकि बेदीन राह से भटक गए हैं। अच्छे अमाल अंजाम दो तो जन्नत में जाओगे। सच्चाई का रास्ता ही बेहतरीन रास्ता है। जिन्होंने सच्चाई पर अमल नहीं किया वो भटक गए। जिन्होंने तमाम हिकमत को जान लिया उन्होंने फायदा हासिल किया। तुम अपने कानों से ऐसे गिनान सुनो जो अनमोल जवाहिर हैं। तुम होशियार होकर चलना, कहीं ऐसा न हो कि तुम बार बार भूल जाओ। अपने ख्यालात को पाक करके सच्चाई की राह पर चलना, झूठ और फरेबकारी को दूर करना तो फायदा हासिल कर सकोगे। दिल में अकीदतमंदी के साथ अच्छे अमाल अंजाम देना, सच्चाई को अपना साथी बनाना और अपने आमाल को सच्चा रखना। सच्चे मुर्शिद इमाम कासिम शाह की सही इताअत करना जो नूर के हामिल हैं। पीर शम्स फरमाते हैं कि अगर तुम ऐसा करोगे तो फायदा हासिल कर सकोगे। हमारे पीरों की दावत की एक खूबी ये रही है कि लोगों के साथ बातें करते हुए उनकी रोजमर्रा जिंदगियों की सरगर्मियों में से मिसालें अखज़ करके आम फहम जबान में उनको समझाया जाता था। इसी किस्म की मिसाल इस गर्मी में भी है, जिसमें एक किसान की खेत में गुजरने वाली जिंदगी को सामने रखकर उसे अखलाकी और रूहानी तालीमात दी गई हैं।
فرماتے ہیں کہ ایسا کھیل کھیلنا جس میں امرت نور برس رہا ہو، دو چار تندرست بیل دو طرف باندھے رکھنا، ہل چلانا مرشد کے ہاتھ میں ہے، تم پھالا اپنے ہاتھ میں لو، اچھے اعمال کی کھیتی تیار کرو اور مذہبی اعمال کی بوائی کرو، ہوشیار ہو کر پاک کے پردے کو دور کرو، برے اعمال کی جڑوں کو نکال دو اور دل کو پاک کرو، خود رو یعنی خود بخود پیدا ہونے والے پودوں کو دور کرو اور جدائی کی فراق کی باڑ لگاؤ، سچائی کے شیر کو باہر نکالو تو پرندہ کچھ نہیں کر سکتا، نیکی اور محبت کو ساتھی بناؤ اور علی سے محبت رکھو، اس طرح دائمی کھیت حاصل کرو اور اسے ڈھیر لگاتے جاؤ، جو کاٹنے کے لائق ہے اسے کاٹ لینا اور دن رات بیدار رہنا، دونوں طرف نگرانی کے لیے رکھوالا متعین کرنا، دین کے بیل بن کر کام کرنا تو دائمی پیداوار ہوگی، مرشد کے گنان سے گاڑی بھرنا اور دل میں رکھنا، جان بوجھ کر دل میں چوری نہ کرنا اور دسوند ادا کرتے رہنا، دن رات اس طرح کھیلنا تو خوب راج کرو گے، لگن سے عبادت کرنا تو پھل حاصل کرو گے، پیر شمس فرماتے ہیں کہ اس طرح دل سے عمل کرنا۔ ساتویں گروی میں اپنی تعلیمات کو جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تم دن رات اس کھیل میں شامل ہونا تاکہ اچھا راج حاصل کر سکو، خالق کی طرف سے ضمانت ہے کہ تم ہمیشہ جاگتے رہنا، تم دنیا میں کمائی کر لینا تاکہ اچھا راج حاصل کر سکو، تو جنت میں جاتے ہوئے نور برسے گا اور آگے دائمی مقام ہے، مرشد کے علم کی دھوکنی یعنی پھونکنی ہاتھ میں لینا اور دینی تعلیمات پر عمل کرنا، عقل کا آنکس یا آنکڑا ہاتھ میں لینا اور سر قربان کر کے واپس لوٹنا، سر قربان کرنے کی خوبی کو اپنا لوگے تو پھر تلوار کیا کرے گی، اس طرح پھر پھر کر دنیا میں جنم کیوں لیتے ہو اور کیوں چکر کھاتے ہو، دنیا کا ساتھ کیا ہے، یہ ایک خوبصورت بچے کی طرح ہے، مرشد کے بغیر قرآن پڑھتے ہو، اس طرح بیج کے بغیر بوائی کر کے کیا فائدہ، اس میں تو آگ، انگاروں اور زہریلے گچھوں کی پیداوار ہوگی، مرشد کے بغیر لوگ ٹھگ اور فریبی ہیں، ان سے کیا ملتے ہو، گر کے مقام کا ذکر دینی کتابوں میں ہے، تم غفلت میں کیوں پڑھتے ہو، مولا جمپو دیپ یعنی بر صغیر میں تشریف لائیں گے جو ایک کنواری زمین ہے، تم بار بار گمراہ ہوتے ہو، آگے چل کر جدا ہو جاؤ گے، راستے سے بھٹک کر سب لٹ گئے اور ان کی کمائی خاک میں مل گئی، ست پنتھ پر چلنا تلوار کی دھار پر چلنے کی طرح ہے، تم علم کے دائرے میں رہنا، تم مرشد کے کلام پر غور کر کے دیکھو اور اپنے یقین میں اضافہ کرو، پیر شمس فرماتے ہیں کہ ان باتوں کو دل سے قبول کرنا۔ 8ویں گروی میں ذکر میں ایک دھیان ہونے کے سرور اور مزد کی خوبیوں کا ذکر ملتا ہے، فرماتے ہیں کہ دن رات ذکر کرنا اور عبادت گاہ میں آتے رہنا، جس کا دھیان اصل سے لگ جائے
وہ امرت سے سیراب ہو جائے۔ کھینچنے سے بھی نہ ٹوٹے ایسا دھیان لگانا۔ سانس کے آنے جانے کی آواز اس طرح اٹھتی ہے جیسے لگاتار ساز بجتا ہو۔ جب اس طرح دھیان لگانے والا ہو تو دشمن یعنی شیطان کیا کر سکتا ہے؟ جس کا دھیان اصل سے لگ جائے وہ نور سے کھیلتا ہے۔ دینی کتاب پڑھیں مگر بھید نہ جانیں، ایسی حماقت کیوں کرتے ہو؟ اے پہچاننے والو تم پہچان لو اور اپنے خیال میں ہوشیار رہو۔ اپنے خیالات کی پوری کائنات کو ہاتھ کر لو جہاں سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے۔ اگر سر قربان کر کے بھی یہ ہاتھ آئے تو اسے سستا سمجھنا۔ پچھلے جنم کے اعمال ہوں گے تو پھل حاصل کر سکو گے۔ بہادر ہو کر مقابلہ کرو اور سر قربان کر کے لوٹو۔ دل میں مرشد کے لیے محبت رکھو، اس وقت تمہارا دائمی کھیت اچھی طرح پکے گا اور تم خوشی سے فصل جمع کرنا، ہیرے حاصل کرنا اور خامخواہ چکر میں مت پڑنا۔ دیکھ بھال کر اچھی طرح بندگی کرنا تو پھل حاصل کر سکو گے۔ چھپی چوری نہ کرنا اور دسوند ادا کرنا۔ دنیا میں ہی جان لینا اور دینی تعلیمات پر عمل کرنا۔ اپنے خیال میں ہوشیار رہنا اور نجات کی نعمت سے محظوظ ہونا۔ مرشد کے گنان پر غور کر کے دیکھو، کیوں غافل پھرتے ہو؟ جو گر کے گنان کے مطابق چلے وہ امر ہو گئے۔ اس طرح پیش شمس فرماتے ہیں جو تم دل سے قبول کرنا۔ گنانوں میں ہماری دنیاوی زندگی کو بھوساگر یعنی بحر حیات کہا گیا ہے، جس میں زندگی کو ایک سمندر سے تشبیہ دی گئی ہے اور نجات کو اس سمندر سے گزر کر اس پار پہنچنے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اسی تشبیہ کو یہاں بھی استعمال کرتے ہوئے اس گربی میں کہا گیا ہے کہ بھنورے کی طرح ادھر ادھر بھٹک کر گمراہ نہ ہو جاؤ۔ جو بھول جائے گا اسے نقصان ہوگا۔ آگے زندگی کے سمندر کو عبور کرنا ہے، وہ تم کس طرح کر سکو گے؟ آگے نہ کوئی کشتی ہے اور نہ ہی کوئی ترہا۔ سچائی کو اپنا ساتھی بناؤ تو مذہب تمہیں اس پار لے جائے گا۔ مرشد تمہاری ضمانت دیں گے، تم اس طرح اس پار پہنچ سکو گے۔ جس کے پاس زیادہ وزن نہیں وہ پار پہنچ جائے گا، جس کے سر پر بوجھ ہے وہ ڈوب جائے گا۔ آگے نہیں کوئی بازار ہے اور نہیں کوئی تجارت اور تاجر ہے۔ آگے نہیں کوئی بہن ہے اور نہیں کوئی بھائی، نہ کوئی باپ ہے اور نہ کوئی ماں، سب کو اکیلے جانا ہے۔ اس لیے کچھ نیک اعمال اپنے ساتھ لے لو۔ پھر شمس فرماتے ہیں کہ کچھ سکرت یعنی نیک اعمال اپنے ساتھ لے لو۔ 10ویں گربی میں اپنی تعلیمات کو جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہیں، پیر شمس نے گربی سے سچا راستہ دکھایا۔ جس نے مولا کی شناخت حاصل کی وہ امر ہو گیا۔ پیر نے بہت ہی تفصیل سے سب کو سمجھایا اور نصیحت کی۔ اس طرح وید اور قرآن کی تعلیمات بیان کی۔ گربی میں ناچتے ہوئے پیر نے ان کے سامنے قرآن کی تعلیمات پیش کی۔ 4 کلب، جگ، کائنات کی تخلیق اور گر بھرما کی کرامتوں کا ذکر کیا۔ ست پنتھ کی تخلیق کا ذکر کیا، آب شفا تیار کر کے دیا اور مومنین کو پاک کیا۔
11ویں گربی میں فرماتے ہیں کہ دن رات سچائی کے ساتھ آب شفا پیو تو فائدہ حاصل کر سکو گے۔ آج کے دور میں پیر صدر دین سچائی پر عمل کرنے والوں کو نجات دیں گے۔ انہوں نے حضرت محمد اور حضرت علی علیہ السلام کی اطاعت کی۔ آج کل یگ میں وہ ست پنتھ پر عمل کرنے والوں کو نجات دلائیں گے۔ جو آب شفا پیئیں گے، دسون ادا کریں گے اور نیک اعمال انجام دیں گے، وہ بے شمار نجات یافتہ مومنین کے ساتھ شامل ہوں گے۔ جنت میں ان کو خوش آمدید کہا جائے گا اور وہ دائمی فائدہ حاصل کریں گے۔ ان کے والدین کی 71 پشتیں ان کے ساتھ ہوں گی اور جنت میں جائیں گی۔ جو جھوٹے دیووں کی بتوں کی پرستش کرتے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ پیر شمس فرماتے ہیں کہ نیک لوگوں کی صحبت میں ناچو۔ 12ویں گربی میں اپنی تعلیمات کو جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تم ہوشیار ہو کر چلو، نادانی، لالچ اور فریب کاری کو چھوڑ کر مولا کے نام کا ذکر کرو۔ پتھر کو محبت سے پوجنے سے تمہیں بھید حاصل نہیں ہوگا۔ بھوانی کی یہ گربی جھوٹی ہے، یہ تو صرف دھوکہ ہے۔ ناچنے سے کیا حاصل ہوگا؟ تم تھک جاؤ گے۔ ایسی جھوٹی باتیں اپنے دل میں مت رکھو۔ امام قاسم شاہ علیہ السلام کی اطاعت کرو تو جنت حاصل کر سکو گے۔ سچے امام کی اور ست پنتھ مذہب کی پیروی کرو۔ پیر شمس اس طرح فرماتے ہوئے تمام ناچنے والوں کے دل کے تالے کھول دیے۔ تیرہویں گربی میں کہا گیا ہے کہ پیر شمس 7ویں رات تشریف لائے اور ان کے ساتھ ناچنے لگے۔ شہر کے سارے لوگ پیر کے ساتھ ناچ رہے تھے۔ پیر نے بڑی محبت سے ان کو علم کی باتیں سنائیں، بڑی تفصیل سے ان کو رتن جگ کی بات سنائی، جس میں ماضی کی تمام عظیم ہستیاں اور مومنین جمع ہوں گے۔ پیر صدر دین کے ساتھ 12 کروڑ ہوں گے۔ پیر حسن شاہ کے ساتھ بے شمار مومنین ہوں گے۔ 1.25 لاکھ پیغمبر جمع ہوں گے اور نور سے فیضیاب ہونے والے تمام حسینی وہاں جمع ہوں گے۔ رتن جگ کی بات سن کر ان کو بڑی حیرت ہوئی۔ انہیں مرشد کی حکمت کا علم نہیں تھا، وہ غفلت میں مدہوش تھے۔ گربی نے ہر جگہ دھوم مچا دی اور ایک بہت بڑے تہوار کا سما پیدا ہو گیا۔ اس طرح لوگوں نے رات بھر خوشیاں منائی اور صبح سب واپس گئے۔ گاؤں بھر میں اس کا بہت چرچا ہو رہا تھا اور سب دیکھنے آ رہے تھے۔ اس طرح پیر شمس نے دعوت کا کام کیا۔ اس گربی میں امامت کے نظریے کو پیش کرنے کی اپنی تعلیم کو جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہیں، تم کس طرح نجات حاصل کرو گے؟ اس طرح پتھر کے رنگ میں رنگ کر خالق کو حاصل نہیں کر سکو گے۔ فضول چکر کو چھوڑ کر ست پنتھ کی پیروی کرو۔ پتھر کی مورتی کو چھوڑ کر سچائی سے اپنے کرم کا بوجھ اترواؤ۔ بھوانی ماتا کو چھوڑ کر علی علیہ السلام کے جامی کی اطاعت کرو۔ آب شفا پیو اور مذہبی اعمال پر عمل کرو۔ امام قاسم شاہ علیہ السلام کے نور کو مانو۔ آج کل یگ میں امام کی آل ہے، اسی نور کے حامل امام اسلام شاہ ہیں، ان کو پہچانو۔ انہی کی کرامت سے ہم یہاں آئے ہیں، تمہارے وعدے پر ہم آئے ہیں، اس وعدے کو پورا کرو۔
ہماری باتوں پر جو عمل کرے گا وہ دائمی طور پر راج کرے گا۔ اپنے دل میں مضبوطی کے ساتھ ستپنتھ دھرم پر عمل کرو، فریب کاری سے پار نہیں پہنچو گے۔ کلجگ کے زمانے میں ہوشیار ہو کر مولا کے نام کو یاد کرو۔ 15ویں گربی میں امامت کی تعلیمات کو جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہیں، اے غافلو، فضول چکر کیوں کاٹتے ہو؟ اب نہ کوئی 11واں روپ ہے، نہ کلجگ کے بعد کوئی 5واں یگ ہے۔ گورنر نے ظاہر ہو کر انسانی روپ میں اپنی پہچان کروائی ہے، اس مظہر کو پہچان لو ورنہ خالق سے دور ہو جاؤ گے۔ پھر جب سب کی آزمائش ہوگی اس وقت تم پچھتاؤ گے۔ پیر نے ان کو بہت سمجھایا کہ فضول ناچ کو چھوڑ کر مرشد کو پہچانو تو دائمی مقام حاصل کر سکو گے۔ فرماتے ہم نے اپنا قول پورا کیا اور اس طرح آخری پیغام بھی واضح ہو گیا۔ 16ویں گربی میں تخلیق کے کائنات، نور پنجتن اور جماعت خانہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ فرماتے ہیں کہ 8ویں تاریخ کو گاؤں کے لوگ آئے اور حیرت سے دیکھتے رہے۔ پیر شمس میٹھے بول گا رہے ہیں اور سب سن رہے ہیں۔ پیر میٹھے گنان میں ازل کی باتیں سنا رہے ہیں۔ جب زمین، آسمان، ہوا، پانی، 4 کھان اور 18 اقسام کے نباتات پیدا کیے گئے، دادا آدم اور پنجتن پاک کو نور سے پیدا کیا گیا۔ اس دن سے ست پنتھ مذہب وجود میں آیا۔ جو مکھی، گت اور جماعت کو مانتا ہے وہ گناہوں کے بوجھ سے آزاد ہو جاتا ہے۔ جماعت خانہ میں لا انتہا خوبیاں ہیں۔ جماعت خانے میں نور کے حامل اولیاء، اپنے نور کے ساتھ گورنر اور خود خالق ہمیشہ بھرپور ہیں۔ جماعت خانے میں ایسا نجات کا راستہ موجود ہے، مگر جو غافل ہیں وہ اس بھید کو نہیں جانتے۔ 17ویں گربی میں پیر شمس کے سفر اور ان کی کرامات کا ایک مختصر جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ امام قاسم شاہ کے فرمان سے پیر شمس دعوت کے لیے نکلے، 24 ممالک میں پھرے۔ پہلے چیڑب نگری میں آئے جہاں سرجاد رانی کو نصیحت کی، پھر میرو پہاڑ میں بے شمار کرامات دیکھے، پھر آپ اچ نگر میں آئے، وہاں بہاؤالدین کو شکست دے کر اس کے سر پر سینگ نکالے، پھر آپ نے مردے کو زندہ کیا، سورج کو اتارا جسے سارے زمانے نے دیکھا، وہاں سے انلوڈ میں آئے اور گربی میں ناچے۔ وہ نادان بھید کو نہیں سمجھتے تھے اور فضول پھیرے لگا رہے تھے۔ آپ نے انہیں نصیحت کی، چاروں وید اور چاروں کتابوں کا ذکر کیا، ستپنتھ دھرم کی دلیل پیش کی اور قرآن کو آخری کتاب کے طور پر پیش کیا۔ بارہویں گربی میں امامت کی تعلیم کو جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہیں، اے غافل ہندوؤں، گمراہ مت ہو جاؤ، پتھر کی پوجا کر کے اپنے سر پر بوجھ چڑھاتے ہو۔ جو بھول گئے وہ کوئی مقام حاصل نہیں کر سکیں گے۔ 3 ویدوں کی پیروی کا زمانہ گزر گیا، برہمنوں کا زمانہ چلا گیا، اب حسینی امام ہوئے ہیں۔ گائے کی پوجا کا زمانہ چلا گیا، اب مرتضی علیہ السلام کے نام کی اطاعت کرو۔
68 तीरथ गुजर गए, गुमराह होकर क्यों फिर रहे हो? पाक नूर पियो, पत्थर पर सर क्यों पटकते हो? इमाम कासिम शाह के जामे को पहचानो, जो कहक नगरी में रहते हैं। उनकी इताअत करते हुए तुम नजात हासिल कर सकोगे, जन्नत में मकाम पाओगे और दायमी तौर पर राज करोगे। अगर सतपंथ को अपनाओगे तो 50 हूरें हासिल करोगे। जमात खाने में गुनाह दूर करवाना तो गुनाहों के तमाम बोझ खत्म हो जाएंगे। आखिरी बात तुमको कहते हैं कि गफलत में पड़कर भूल न जाना और मौला के नाम की इताअत करना। 19वीं गरबी में पंचतन पाक की फजीलत और दसोन की अहमियत बयान की गई है। फरमाते हैं कि 9वीं तारीख को गुर वापस आए और खेलने वालों के साथ शामिल हो गए। उन्होंने पंचतन पाक की तारीख बयान की और नूर की तख्लीक का जिक्र किया। जब पंचतन पाक के कुतुब तारीख की तख्लीक की गई, जो 70,000 साल तक तुलू रहता था और फिर इतना ही अरसा गुरूब रहता था, उस तारे का नाम नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसके सर का ताज हज़रत अली अलैहिस्सलाम है। उसके गले में हार बीबी फातिमा का नूर है, जो बिजली की तरह चमक रहा है। उनके 2 कानों में बाले इमाम हसन और हुसैन अलैहिमुस्सलाम हैं, जो उस नूर में समाये हुए हैं। उस नूर ने 7 जमीन, 7 आसमान, अर्श कुर्सी और लौह कलम को पैदा किया। लौह पर कलम से सतपंथ की पैरवी करने वाले मोमिनीन के नाम लिखे। उस वक्त दसौन की अदायगी को फर्ज किया, जिससे तुम नजात हासिल करोगे। अपने जिस्म की मेहनत से कमाई करके पाक साफ तरीके से दसौन अदा करना। इस तरह मेहनत करने वाले इमाम को बहुत अजीज हैं। इस पर अमल करने से तुम नजात हासिल करोगे। तुम्हारे तमाम काम आसान हो जाएंगे और तुम दायमी राज हासिल कर सकोगे। बीसवीं गरबी में सतपंथ के मुतालिक अपनी नसीहतों को जारी रखते हुए फरमाते हैं कि तुम सच्चाई की समझ हासिल करो। तुमने गलत अमाल क्यों अंजाम दिए? तुम सब के सब क्यों भूल रहे हो? पीर ने आकर तुम्हारा हाथ थामा है। तुम दीनी किताबों की हिकमत को तलाश करो। अपने दिल को मुस्तहकम रखते हुए सतपंथ की इताअत करो। तुम आब शफा से ही पाक होगे और दारुल बका में पहुंचोगे। 21वीं गरबी में सतपंथ मजहब की खूबियों का जिक्र जारी रखते हुए फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो, सच्चाई का रास्ता सच्चे लोगों का है। तुम पुराण यानी दीनी किताबों के जौहर को तलाश करो तो तुम्हारा दिल साफ होगा। आज गर्बियों की बदौलत खुशी छा गई। ऐ नादानो, तुम क्यों भूलते हो? सच्चाई के रास्ते पर मोमिनीन मिल रहे हैं, जो अपने गुनाहों को दूर करके पाक दिल से उसे देखते हैं, उनको नजर आता है। जहां गज जमात का ठिकाना है, वहां वो भरपूर तरीके से बस रहे हैं। चौथे युग में पीर सदरुद्दीन को पहचानो, जो 12 करोड़ के साथ हैं। आखिरी जमाने में पीर हसन शाह अनंत करोड़ के सरदार होंगे। जो सतपंथ धर्म में आएगा वो नजात और दीदार हासिल करेगा। जिनके आमाल अच्छे होंगे
وہ مرد اور عورت نجات حاصل کریں گے۔ جو ستپن دھرم میں آئے گا وہ علی کا غلام ہوگا۔ اپنی تعلیم کی روشنی پھیلاتے ہوئے ستگور اس طرح گربی گا رہے تھے۔ پیر شمس کی تعلیمات سے وہاں موجود ہندو پنڈتوں کی زندگیوں میں کس طرح تبدیلی آئی، اس کا بیان اس گربی میں کیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ گر 10ویں رات کو آ کر گربی میں شامل ہوئے۔ اس وقت لوگ بہت ناچ رہے تھے اور مستی میں مدہوش تھے۔ اس وقت شنکر نامی ایک براہمن گربی کو چھوڑ کر چلا گیا۔ اس نے گر کے راز کو نہ سمجھا کہ یہ ایک کرامت ہے۔ اس کے اعمال کمزور تھے، اس لیے وہ مالک کو نہیں سمجھ سکا۔ شہر کے باقی تمام لوگ مل کر سن رہے تھے۔ وہ گر کو اچھی طرح سمجھتے تھے کہ یہ کوئی بزرگ ہستی ہے۔ باقی 35 پنڈت پران پڑھ رہے تھے اور انہوں نے سب کچھ جان لیا۔ سب پران کو ایک طرف چھوڑ کر پیر شمس کی باتوں کو سننے لگے۔ انہوں نے سمجھ حاصل کی اور ان کے دل پلٹ گئے۔ انہوں نے پیر کی باتوں کی تمام حقیقت سمجھ لی۔ وہاں لوگ 7 قسم کے باجا بجا کر پیر کا کلام سنا رہے تھے۔ پیر کے رنگ میں رنگ کر ڈھول بجا رہے تھے۔ جے جے کار ہو رہی تھی۔ لوگ حیرت زدہ ہو گئے اور کان دے کر گر کی باتیں سننے لگے۔ 23ویں گربی میں ستپنتھ کی خوبیوں کا ذکر جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہیں، پیر میٹھا کلام سنا رہے ہیں اور سب سن رہے ہیں۔ تم سب مولا کے نام کو یاد کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھول جاؤ۔ ستپنتھ مذہب کی پیروی کرو، بھرپور رہ کر ایسی پاکیزہ تجارت کرو۔ علم حاصل کر کے ستپنتھ پر عمل کرو۔ اس صاف ستھرے بھید کو سمجھو اور آب شفا پیو۔ دسوند ادا کرو گے تو گناہوں کے بوجھ ختم ہو جائیں گے۔ اپنے جسم کی محنت کی کمائی سے دسوند ادا کرنا۔ ایسے اچھے مذہبی اعمال انجام دو تو طاقتور بن جاؤ گے۔ ہم تمہارے دروازے پر آئے ہیں، تم ہمیں پہچانو۔ ہم نے تمہیں دیا ہوا قول پورا کیا، اب تم کیا کہتے ہو؟ نجات یافتہ مومنین کو چھوڑ کر ان کے ساتھ کیوں رہتے ہو؟ اگر حق کماؤ گے تو جنت میں مقام حاصل کر سکو گے۔ پیر شمس کی تعلیمات کا اثر شہر میں کس طرح پھیل گیا، اس کا ذکر اس 24ویں گربی میں کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس وقت گربی کے گنان کے باجے بجنا شروع ہوئے اور پیر شمس نے کھیلنا شروع کیا۔ اس وقت حکومت کے تمام سادھو سنیاسی آ کر اس میں شریک ہو گئے۔ بڑے بڑے جاگیردار اپنی زمینوں کو چھوڑ کر آئے اور ناچنے لگے۔ اس شہر کے راجا سارنگ پان کو بھی اس کی اطلاع ملی۔ وہ اپنے تمام وزراء کے ساتھ آ کر گربی میں شریک ہوا اور اس نے پیر شمس کی کرامات دیکھی۔ شہر کی تمام رعایا وہاں جمع ہو گئی اور وہ سب آ کر پیر شمس کے قدموں میں گر گئے۔ 25ویں گربی میں اسی قصے کو آگے بڑھاتے ہوئے فرماتے ہیں، آخری رات کو سب لوگ جمع ہوئے، تمام جوگی راجے اور رعیت آئے اور پیر شمس کے قدموں میں گر کر عرض کرنے لگے کہ ہمیں اپنا مذہب بتائیں۔ براہمنوں نے پرانوں کو چھوڑ کر پیر کے قدموں میں گر کر
عاجزی کی کہ ہمیں اپنا مذہب بتائیے. ہم نے اپنے تمام جھوٹے ٹھاٹ چھوڑ دیے. اب 3 ویدوں سے ہمیں کوئی کام نہیں. آپ سچے مسلمان ہیں، ہمیں اپنا دین بتائیں. ہم دیوتاؤں کو چھوڑ کر اس دین کی اطاعت کریں گے. ہم نے جھوٹے شاستر چھوڑ دیے ہیں. آپ ہمیں قرآن بتائیے. ہمیں تفصیل کے ساتھ اپنا پاک و پاکیزہ مذہب بتائیں. پیر شمس نے مہربانی فرما کر انہیں اپنا مذہب بتایا. 26ویں گربی میں اسی قصے کو آگے بڑھاتے ہوئے فرماتے ہیں، گر نے بھولے ہوئے لوگوں کو راستہ دکھایا، تمام براہمنوں کو مذہب عطا کیا. اس وقت شہر کے راجا، رانی اور تمام رعیت نے مذہب قبول کیا. جوگیوں نے اپنا جوگ چھوڑ دیا، سنیاسیوں نے اپنا سنیاس چھوڑ دیا، ویراگیوں نے اپنا ویراگ چھوڑ دیا، اور پوجاریوں نے اپنی پوجا چھوڑ دی، اور سب ستپنتھ کے رنگ میں رنگ گئے. سب نے اپنے جنوئی توڑ دیے جس کا وزن 1.25 من ہوا. گربی کے تمام ساز و سامان سمندر میں ڈال دیے گئے. سب نے ستپنتھ مذہب کو قبول کیا اور ان کے دلوں میں نور روشن ہو گیا. جب وہ اسماعیلی طریقے میں داخل ہوئے تو انہیں پیر شمس نے کس طرح ہمارے مذہب کی رسومات عطا کی اس کا ذکر کرتے ہوئے اس 27ویں گربی میں فرماتے ہیں، پیر نے اپنے ہاتھوں سے آب حیات سے بھرپور آب شفا تیار کر کے دیا اور سب کو پلا کر ستپنتھ مذہب سے مشرف کیا. ایسا محسوس ہوا جیسے امام قاسم شاہ علیہ السلام نے خود تشریف لا کر دیدار مبارک سے نوازا. پیر نے جماعت میں مکھی کو مقرر کیا جس سے سب لوگوں نے نذرانہ پیش کیا. اس طرح شہر کے تمام کام پورے ہوئے اور وہ سب نجات یافتہ مومنین میں شامل ہوئے. آخری گربی میں حقیقی گربی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس طرح پیر شمس کی تعلیمات اور حکمت سے بھرپور گربی خیر و خوبی کے ساتھ مکمل ہوئی. جو ایک دھیان ہو کر انہیں سنیں گے انہیں 1000 گنا فائدہ حاصل ہوگا. جو مرد اور عورت ستپنتھ کی گربی گائیں گے ان کے تمام گناہ دور ہو جائیں گے اور انہیں نجات حاصل ہوگی. یہ ایک بہت بڑی کرامت تھی. اس کو پڑھ کر عمل کرو تو تمہارے تمام گناہ دور ہو جائیں گے اور تمہاری 71 پشتوں کو نجات حاصل ہوگی. محکم ایمان والا ہی مولا علی کا بندہ ہے اور وہی نجات حاصل کرے گا. پیر نے قول دیا تھا اس لیے آئے اور اتنی تفصیل سے تم کو سمجھایا. ستپنتھ پر عمل کرنے والے مرد اور عورت نجات پا گئے. ایسی گربی مکمل طور پر سچی ہے اور سچے مرشد کا یہ سچا کلام ہے. زندارو، اس طرح گربی کا یہ سفر مکمل ہوتا ہے. آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے اپنی تعلیمات اور دلائل کے ذریعہ پیر شمس نے ان کے دلوں کو ستپنتھ یعنی صراط مستقیم کی طرف مائل کر دیا. ان گربیوں میں بت پرستی کی مذمت ہے، امامت کے عقیدے کی شناخت ہے، وقت کے ساتھ تازہ ہدایت کی ضرورت کا بیان ہے، سلسلہ نور امامت کا تذکرہ ہے، زمانے کے امام کی نشاندہی ہے،
सतपंथ की खूबियों का जिक्र है और इस्माइली तरीके की मजहबी रसूमात की अहमियत का खुलासा है। दीनदारों, आज हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जिसमें हमारी दीगर तरजीहात की मजबूरी की वजह से हम गिनानों की जबानों से दूर होते जा रहे हैं। गिनान तो जमात खानों में बाकायदगी से बोले जाते हैं, मगर अब हम में से बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो उनके मानी को समझते हों। मौलाना हजरत इमाम शाह करीम अल हुसैनी सलवातुल्लाह अलैहि ने गिनानों के मानी को समझने की खास ताकीद फरमाई है। आपने फरमाया है कि हम ये भी चाहते हैं कि गिनान और उनके मानी की रिवायत को भी जारी रखा जाए, और जब हम इस छोटी सी बच्ची की तरह जिसने आज जमात के लिए एक खूबसूरत गिनान पढ़ा, एक छोटी बच्ची से गिनान सुनते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है और फख्र महसूस होता है। मौलाना हजरत इमाम की हिदायत की रोशनी में नामदार तरीका बोर्ड ने जमातों तक गिनानों के मानी पहुंचाने के लिए कई गिनान और ग्रंथों के मानी शाये किए हैं। उम्मीद है कि जमात उन किताबों से फायदा हासिल करेगी और हमारी इस अजीम रिवायत को आने वाली नस्लों के सुपुर्द करके उसके तसलसल को जारी रखेगी।